نکاح شادی یہ فقط رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتیں ہیں، اور ہمارے آقا مولا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فمن رغب فلیس منی، جس نے میری سنت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی تاخیر کی، یعنی جس نے میری سنت کے ساتھ اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ جلیس احمد صاحب کے والدین، ان کے تمام بھائی، ان کے تمام گھر والے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے کل ہونے والی تقریب سعید میں اپنی رحمتیں برکتیں شامل فرمائے۔ بہت زیادہ دیر نہیں، بس بہت جلد انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹھا ہوں تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ فوراً سلام پڑھ لیا جائے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مخزن خیر و برکت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کان لال کرامت، کونین کے والی، خسروی خوباں، نگر تاباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہیں جہاں دنیا بنانے والے پروردگار کا اور جس کے صدقے خالق نے دنیا بنائی اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، لیکن ان میں بالعموم کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے ہیں۔ اور جب وہ ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو اور فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم فینفحوا باجنحتہم الی السماء الدنیا، کہ اے فرشتوں آؤ اپنی حاجت کی طرف۔ پھر وہ فرشتے ان ذکر سننے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں سے آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں جواب میں کہ خالق ہم اس محفل میں تھے جہاں کچھ بندے تیرا، تیرے محبوب کا، تیرے نیک بندوں کا ذکر کر رہے تھے اور سن رہے تھے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یقول عبادی، فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں تقول یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے پروردگار وہ بندے جو تھے تو تھوڑے، ان کی تعداد تو کم تھی، مگر
وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، کبھی ان کی زبانوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات جاری ہوتے تھے، وہ تیری تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، وہ تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں پروردگار انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار تو ہی بہتر جاننے والا ہے، مگر اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور زیادہ تیری عبادت کریں گے، اور زیادہ تیری بندگی کریں گے، اور زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے، اور زیادہ تیری عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تم اس محفل میں تھے جہاں لوگ ذکر کر رہے تھے، ذکر سن رہے تھے، لیکن ان ذکر کرنے والے اور سننے والوں میں جو لوگ تھے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بخدا انہوں نے تیری جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اے فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ تو بہتر جانتا ہے، مگر اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا شوق جنت میں جانے کا اور بڑھ جائے گا، ان کی رغبت، ان کے قدم جنت کی طرف اور تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں پروردگار انہوں نے تیری دوزخ کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ جہنم جس کا ذکر سن کے ہم فرشتوں کے پر بھی تیرے خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں، ہمارے سردار مکین سدرہ روح الامین جبریل امی جب آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم نے تو سب کچھ دیکھا ہے، آدم کا زمانہ دیکھا ہے، ابراہیم کا زمانہ دیکھا ہے، عیسیٰ و موسیٰ کا زمانہ دیکھا ہے، ہر نبی و رسول کا زمانہ دیکھا ہے، اے جبرائیل تم نے جنت دیکھی ہے، تم نے جہنم دیکھی ہے، تم نے اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اے جبرائیل جنت کے بارے میں تو بتا چکے، اب ذرا سا جہنم کے بارے میں بتاؤ کہ جہنم میں کیا ہے اور کیسا عذاب ہے۔ حضرت جبریل اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ جب ان سے گناہ نہیں ہوتا تو ان کو جہنم کے لیے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ جہنم اتنی خوفناک، اتنی ہولناک، اتنی بھیانک کہ حضرت جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اس جہنم کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کر سکتا، جہنم کا سوچتا ہوں تو میرا وجود کانپنے لگ جاتا ہے، میرے پر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کچھ تو بتاؤ جہنم کے بارے میں۔ اچھا چلو زیادہ نہ بتاؤ، جو ایک قیامت کے دن جہنم میں جو ایک جہنمی کو سب سے ہلکا اور نہ کے برابر عذاب دیا جائے گا اس عذاب کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن جب ایک گنہگار کو، ایک خطا کار کو، ایک مجرم و عاصی و پاپی کو جس کے لیے جہنم کی سزا مقدر کر دی گئی ہوگی، اسے جہنم میں جو سب سے ہلکا نہ کے برابر عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ بھی سلامت رکھے جائیں گے، اس کا جسم بھی سلامت رکھا جائے گا، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہوں گی، اس کا چہرہ سلامت ہوگا، اس کا سر بھی سلامت ہوگا، لیکن اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ان جوتوں سے کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ وہ جہنم کی آگ جس کی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، وہ آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے
بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ایک گنہگار کو جلایا جائے گا، ایک نافرمان کو جلایا جائے گا۔ جس جہنم کی آگ کو اللہ نے جلایا ہے اس آگ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کی آگ ہے جو لکڑیوں سے اور کاغذوں سے ہم جلاتے ہیں، اس آگ کی تپش کو، اس آگ کی تاب کو انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ سردیوں کے زمانے میں بھی بہت زیادہ دیر تک وہ آگ کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کی حدت کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کے پاؤں میں جہنم کی بنی ہوئی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہوگا کیا یا رسول اللہ؟ ان جوتوں کی تپش اتنی ہوگی، ان جوتوں میں حدت اتنی ہوگی، اس کی گرماہٹ اتنی ہوگی کہ انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے پگھل کے باہر آنے لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جہنم، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں جواب دو، ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے پروردگار انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیں تو وہ اپنا کھانا بھی بھول جائیں، وہ اپنا پینا بھی بھول جائیں، بس ہر وقت ان کی چاہت اور ان کی خواہش یہ رہے کہ بس وہ تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں، ان کی زبان پر تیرا نازل کیا ہوا قرآن جاری رہے، ان کی زندگی ایک ایک ان کی زندگی کا پل تیری اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں گزرے۔ یا رسول اللہ، یا اے پروردگار انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور اپنے بندوں سے اللہ کس قدر پیار فرماتا ہے، اور اپنا ذکر کرنے والوں سے، اپنا ذکر سننے والوں سے اللہ رب العزت کتنا پیار فرماتا ہے۔ حضرات، خطیب دیشان، عالم حق بیان، مجاہد سنیت، خلیفہ عدنان ملت حضرت علامہ الحاج محمد مجاد رضا صاحب قبلہ تشریف لے آئیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ روشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ بندوں سے کس قدر محبت ہے۔ ارے ایک باپ نہیں، ایک کروڑ سے بھی زیادہ باپ کی محبت ایک طرف، ایک ماں نہیں بے شمار ماؤں کی محبت ایک طرف، ان سے کروڑوں درجے زیادہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں نہیں، دیکھ لے تو کیا حال ہوگا پروردگار، وہ کبھی کوئی گناہ کریں گے ہی نہیں۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، اپنے بندوں پر وہ اپنی سخاوت کی نچھاور فرماتا ہے اور فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان ذکر کرنے والوں کو اور ذکر سننے والوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دی۔ اب بتاؤ، ہم نے یہاں بیٹھ کر کوئی کعبے کا طواف کیا؟ ہم نے یہاں بیٹھ کر کوئی صدقہ و خیرات کیے؟ ہم نے یہاں بیٹھ کر کوئی کار خیر کیا؟ کوئی اور عبادت کی ذکر کے علاوہ نہیں۔ لیکن پروردگار کی رحمت دیکھیں، پروردگار اسی ذکر کی بنیاد پر ہم سے نہیں بلکہ اپنے فرشتوں کی جماعت پہ ارشاد فرما رہا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان ذکر کرنے والوں کو اور ذکر سننے والوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ آپ بتائیں، ذکر ہم نے کیا، ہم نے سنا، سجانے والوں نے محفل سجائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل پر انعام کتنا بڑا دیا۔ وہ انعام جو لوگ رات رات جاگ کر، کبھی تہجد میں، کبھی صلاۃ التوبہ میں، کبھی اشراق میں، کبھی چاشت میں، کبھی نماز حاجت میں،
کبھی ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن تلاوت کرنے کے بعد، کبھی میدان میں جا کے اپنا سر کٹانے کے بعد، کبھی اپنی آل و اولاد کو اس کے نام پہ قربان کرنے کے بعد جو رضا چاہتے ہیں، وہ رضا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی محفل سے ہم گناہگاروں کو عطا فرما رہا ہے۔ کیا سب کا منشا ایک ہوتا ہے؟ میدان میں جانے والے مجاہد کا بھی یہی منشا ہے کہ پروردگار اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے۔ ایک رات بھر قیام میں کھڑے رہنے والے عابد کا بھی یہی منشا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میری بخشش فرما دے۔ ایک قاری قرآن کی بھی ایک قاری قرآن کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ ایک عالم دین کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ ہم نے یہاں آ کر ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کہ محفل میں جائیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ ہم کوئی ایسی تمنا لے کر نہیں آئے تھے، ہم ایسی آرزو کوئی لے کر نہیں آئے تھے، لیکن یہ پروردگار کی کریمی ہے، یہ اس خالق کی کریمی ہے کہ ہم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی، ہم نے یہ آرزو تو کوئی نہیں کی، لیکن پروردگار نے اپنی شان رحمت سے اپنے بندوں کو یہ مزدہ جافزہ عطا فرما دی۔ پھر ایک فرشتہ اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے پروردگار وہ جو ذکر سننے والے بیٹھے تھے، کرنے والے بیٹھے تھے، ان میں سب تیرا ذکر سننے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ یوں ہی آ گئے تھے، ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے یقولہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، ذکر کرنے والوں کی، ان ذکر میں بیٹھنے والوں کی یہ شان میں نے دی ہے کہ ان بیٹھنے والوں کے صدقے، ان ذکر کرنے والوں کے صدقے میں نے انہیں بھی بخش دیا جو فقط یوں ہی محفل میں چلے آئے۔ اب بتائے محفل کی کیا شان ہے، ذکر کی کیا شان ہے، اور اس پر یہ کہ شادی کے موقع پر اپنے پروردگار کی یاد کو قائم رکھنا، اپنے مصطفیٰ کی یاد کو، اپنے اکابرین کے طریقوں کی بنیاد کو قائم رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پرفتن زمانے میں جہاں کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ہزار نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کی شادی میں کارڈ پہ تو لکھواتے ہیں کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ دعوت ولیمہ ہے، النکاح من سنتی فما النکاح من سنتی، یہ نکاح میرے سرکار کی سنت ہے، لیکن اس کے بعد سنت کا کس قدر تماشا بنایا جاتا ہے وہ بھی دنیا دیکھتی ہے، اس کے بعد سنت کا کس طرح مذاق بنایا جاتا ہے وہ بھی دنیا دیکھتی ہے۔ کوفے کے ایک عظیم بزرگ ہے جن کا نام حضرت ابو محمد ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا وہی جو آج کل ہے، لوگ آج کل بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ چاہیے، کیوں؟ شوہر بات نہیں مانتا، تعویذ چاہیے، کیوں؟ بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک شخص حضرت کے پاس گیا، حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضرت میں اپنی بیوی کی جانب سے بڑا ہی پریشان ہوں، میں اپنی بیوی کی جانب سے بڑا مایوس ہوں، میری بیوی مجھ سے صحیح سے ہم کلامی بھی نہیں کرتی، وہ کوئی بات مجھ سے سیدھا منہ کرنا نہیں پسند کرتی، وہ میری عزت نہیں کرتی، وہ میری توقیر نہیں کرتی، وہ میری تعظیم نہیں کرتی۔ حضرت نے اپنا سر جھکایا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، پھر آپ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اے نوجوان، کیا تو نے نکاح اس لیے کیا تھا؟ کیا تو نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ جب تیری بیوی آئے گی وہ تیری تعظیم کرے گی، تیری عزت کرے گی؟ تو اس نے جواب اس بات میں دیا کہ ہاں میں نے نکاح تو اس لیے کیا تھا کہ جب میری بیوی آ جائے گی وہ میرے اشاروں پر چلے گی، وہ میری عزت کرے گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نکاح کی نیت میں یہ نیت رکھتا ہے کہ وہ نکاح فقط اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی آ کے اس کی تعظیم کرے، اس کی بیوی آ کے اس کی عزت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نکاح کرنے والے کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ فرماتے حضرت پھر کیا نیت ہونی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کا ارادہ کیا جائے تو اس کے ساتھ یہ نیت قائم کی جائے کہ میں نکاح اس لیے کروں گا تاکہ میرے محبوب کی سنت ادا ہو جائے، میں نکاح اس لیے کروں گا کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجھ میں آسانی پیدا ہو جائے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے شیطان انسان کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک نکاح نہیں کرتا ہے جوان بالغ ہونے کے بعد شیطان خوشیاں مناتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس جوان پر میرا 2/3 قبضہ ہے،
جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شیطان رونے لگتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ افسوس افسوس آج اس کا نکاح ہو گیا اور اس نے جو قبضہ میرا اس کے اوپر تھا اس قبضے سے یہ آزاد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، نکاح میری اور میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، نکاح وہ ہے جسے پروردگار نے جنت کی وادیوں میں سجایا ہے، نکاح وہ ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، نکاح وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ نکاح کرنے میں کوئی تاخیر نہ کرے، حدود بلوغ میں داخل ہونے کے بعد لازم ہے کہ اس کے والدین اس کا نکاح کر دے۔ کیوں؟ اگر جب نکاح ہو جائے گا اس کے قدم گمراہی سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کی نگاہ و شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ جب اسلامی نظام کے تحت کوئی نکاح کی محفل سجائے گا وہ نکاح اس کے خاندان کو بقا پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک آخری حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت کے بارے میں جب چناؤ کیا جاتا ہے، جب انتخاب کیا جاتا ہے، جب رشتے دیکھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رشتے کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ 4 چیز ہی دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں اور رشتے کی بنیاد بھی یہی 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ انسان ایک دوسرے کے مال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ لڑکی کے پاس کتنا مال ہے اور لڑکے کے پاس کتنا مال ہے۔ لڑکی والا اس لیے زیادہ پیسے والے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ جب میری بیٹی فلاں امیر کے وہاں جائے گی تو میرا بھی نام ہوگا اور میری بیٹی کی بھی تقدیر بہتر ہو جائے گی اور میرا بھی نام ہو جائے گا کہ میری رشتہ داری فلاں خاندان میں ہو گئی، میری رشتہ داری اتنے پیسے والوں کے ساتھ ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہلا تو یہ کہ مال دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں اور مال دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یا تو حسب اور نسب دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے، رشتہ کیا جاتا ہے کہ اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کتنا اونچا ہے، اس کی برادری کتنی اونچی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ارشاد حضور فرماتے ہیں کہ یا تو ولی جمالہا، لڑکی کا حسن دیکھ کر، لڑکے کا حسن دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے۔ آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کی دینداری، پھر ان کی سیرت، پھر ان کی تربیت دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں دینداری کتنی ہے، اس کی نیک سیرتی کی، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے گھر میں لوگ نمازی ہیں کہ نہیں، اس کے والدین اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں۔ حضور نے چاروں چیزیں ارشاد فرمائی لیکن منع نہیں فرمایا کہ تم مال مت دیکھنا، تم حسب نہ دیکھنا، تم جمال نہ دیکھنا، تم خوبصورتی نہ دیکھنا۔ حضور نے منع نہیں فرمایا مال کو ذہن میں رکھو، حسن کو ذہن میں رکھو، حسب کو ذہن میں رکھو، مال ضروری بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے والا بہت پیسے والا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے اور لڑکی والے بہت غریب ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بہت کمزور ہے، پھر ان دونوں کی رشتہ داری آپس میں جمے گی نہیں۔ اس لیے حضور نے منع نہیں فرمایا کہ تمہیں مال دیکھنا ہے مال دیکھو، لیکن ان 4 چیزوں پر اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے اور تمہیں کوئی آخری بات قائم رکھنا پڑے اور تمہیں کوئی فیصلہ سنانا پڑے کہ تمہیں کس بنیاد پر نکاح کرنا ہے، اگر مال کم زیادہ ہو، حسن کم زیادہ ہو، حسب نسب میں کچھ اونچ نیچ ہو یا کچھ فرق ہو، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں ترجیح دینی پڑے تو تمہیں ترجیح دین پر دینا ہوگا، تمہیں ترجیح تربیت پر دینا ہوگی، تمہیں ترجیح اس کی نیک سیرتی پر دینا ہوگی۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا اگر لڑکی مال میں کمزور ہے، اگر حسب میں کمزور ہے، اگر حسن و جمال میں کمزور ہے لیکن اس کی دینداری عروج پر ہے، اس کا زہد و تقوی عروج پر ہے، تو اس کے ساتھ رشتے کو قائم کر لو اور اس کے ساتھ نکاح کے رشتے کو دوام دے دو۔ کیوں؟ جب وہ لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی، کون لڑکی؟ جو دیندار ہوگی، جو گھر سے تربیت یافتہ ہوگی۔ اگر تم نے مال کے لیے نکاح کیا تو یہ مال چند دن کی بہاریں ہے، آخر میں ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نے حسب نسب کے لیے نکاح کیا تو حسب نسب اٹھتا ہے مٹتا ہے، تمہاری زندگی کو اور تمہاری اولاد کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر تم نے حسن و جمال کو نکاح کے سامنے رکھا اور اس کا حسن و جمال دیکھ کر نکاح کیا تو حسن و جمال 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر 2 سال فقط تمہارے کام آئے گا، آگے آنے والی تمہاری
नस्ल के काम नहीं आएगा। उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी अदाएं फकत तुम्हारे दिल को अच्छी लगेंगी, लेकिन उससे तुम्हारा आगे आने वाला मुस्तकबिल, तुम्हारा आगे बढ़ने वाला खानदान, तुम्हारे आगे आने वाली नस्लों को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें इंतखाब करना पड़े तो एक तकवा वाली परहेजगार औरत का इंतखाब करना, क्योंकि तुम्हारी उसकी गोद में तुम्हारी नस्लें परवान चढ़ेंगी, उसकी गोद में तुम्हारी औलादें परवान चढ़ेंगी, उसका खून दूध की शक्ल में तुम्हारी औलादें पिएंगी। जब नेक खातून की गोद में तुम्हारी औलादें परवरिश और परवान पाएंगी तो वो औलादें माँ बाप की फर्मा बरदार होंगी, वो औलादें अपने माँ बाप की इज्जत और तकरीम करने वाली होंगी, वो औलादें अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियों को कायम रखने वाली होंगी। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी लड़की का इंतखाब किया या ऐसे लड़के का इंतखाब किया जिसके अंदर न खौफ खुदा है, न खौफ कयामत है, न खौफ कब्र है, तो वो फिर तुम्हारी रिश्तेदारियों का भी लिहाज नहीं करेगा, फिर वो तुम्हारे घर की इज्जतों का लिहाज भी नहीं करेगा, फिर वो नहीं देखेगा कि लड़की की इज्जत क्या है, फिर वो नहीं देखेगा कि लड़के के घर वालों की इज्जत क्या है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया जब निकाह का इंतखाब करो तो किसी ऐसी लड़की का या किसी ऐसे लड़के का इंतखाब करो जिसके अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम मौजूद। और बड़े खुशकिस्मत हैं हजरत के वालिदैन, इनके भाई बहने के माशाअल्लाह हमारे आलिम नौजवान हजरत अल्लामा जलीस अहमद साहब भी दीन के आलिम हैं, और मैंने सुना जिनके साथ इनका अक़्द मसनून तय हुआ है वो भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की आलिमा। तो जब ऐसा लड़का ऐसी लड़की जब इनके निकाह होंगे तो मुआशरे में इनके निकाह सबक बनेंगे और इनकी गोदों में पलने वाली औलाद दीनदार होगी। ये अपनी औलाद को कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी औलाद की जबान से गाली निकले, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी औलाद के हाथ में ताश के पत्ते आ जाएं, ये कभी नहीं चाह सकते कि इनकी औलाद जब घूमे तो उसके हाथ में शराब की बोतलें हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं जब मेरी और मेरी बीवी के दरमियान ना इत्तफाकी हो जाए, कोई अनबन हो जाए, तो मैं उस लड़ाई झगड़े को अपने घर से बाहर निकाल कर ले आऊं, क्योंकि इनके सीने में मुस्तफा की तालीम मौजूद है, इनके सीने में कुरान की तालीम मौजूद है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी घर की इज्जत को उठा के ले जाके तहसील में रख दूं, ले जाके कोतवाल की मेज के सामने रख दूं, मैं अपने घर की इज्जतों को यूं ही नीलाम कर दूं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी बाप की बनाई हुई बरसों की इज्जत को अपनी हसरत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए पल भर में कुर्बान कर दूं। इनके सीने में मुस्तफा की तालीम मौजूद है। अगर इन्हें कोई फैसला करना भी होगा, या तो ये कुरान पाक खोलेंगे या मुस्तफा की हदीस पाक खोलेंगे या अपने बड़े अकाबरीन उलमा से रुजू करेंगे। ये कभी अपने बाप की और अपने घर की इज्जत को ले जाके मंडियों में और कचहरियों में नहीं दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि इनके सीने में कुरान की तालीम है, मुस्तफा की हदीसों की तालीम मौजूद है। ये जानते हैं कि बीवी का मुझ पर हक क्या है, इनकी बीवी को मालूम होगा कि मेरे शौहर का मुझ पर हक क्या है, इन्हें मालूम होगा कि जो लड़की के माँ बाप है उनके हक मुझ पर क्या है, और इनकी बीवी होने वाली बीवी को मालूम होगा कि जो मेरे होने वाले सास और ससुर हैं, जो मेरे होने वाले दूल्हे के भाई और उनकी बहनें हैं, उनके हक मुझ पर क्या है। फिर वो झगड़े और फसाद करके घर के आंगन में दीवारों को कायम नहीं करेंगे, बल्कि खिदमत करना चाहेंगे, ये अपने सास ससुर की, वो अपने सास ससुर की, और पूरे घर को ये लोग जन्नत बनाना चाहेंगे। और जब दीनदार लोगों का निकाह होता है और वो दीन पर कायम रहते हैं, तो मैं नहीं कहता, ये मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब दीनदार आपस में निकाह करते हैं तो उनके निकाह की बरकत ये होती है कि जाहिर में तो उनका घर ईंट और मिट्टी का होता है, लेकिन हकीकत में वहां अल्लाह ताला के अनवार की बारिशें हजरत जश्न मीलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दीन की तालीम के करीब आए और अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाएं। आप कल के बारे में सोचें, जब आपका आज इतना भयानक है तो आगे आने वाला कल कितना भयानक होगा।
جب آج آپ کی نگاہ کے سامنے زمانے کا یہ عالم ہے تو آگے آنے والے کل کا عالم کیا ہوگا؟ جب لوگوں کے اندر دینداری ہوگی تو بہت ایسی زہد و تقوی والی لڑکیاں، بہت ایسی اللہ کا خوف رکھنے والی لڑکیاں، بہت ایسی دل میں مصطفیٰ کا عشق رکھنے والی لڑکیاں جو بیٹھی ہیں منتظر ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی مہندی لگا دی جائے، ان کو بھی ایک دولہا، ان کو بھی دلہن والا جوڑا پہنا دیا جائے، مگر ان دیری کس بات کی ہے؟ فقط یہ کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا پیسہ لوگوں کی نگاہ میں ہے، ان کے پاس وہ حسب نہیں جو حسب لوگ اپنانا چاہتے ہیں، ان کے پاس وہ جمال نہیں جو جمال لوگوں کی نظروں کو بھاتا ہے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ جمال، یہ خوبصورتی 4 دن کی ہے، اس کے بعد جب جیسے جیسے عمر بڑھے گی وہی حسن و جمال کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ 2-4 سال کے بعد جب ایک لڑکے کی آنکھ کھلے گی اور وہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو دیکھے گا، پھر اپنی بیوی کو دیکھے گا تو کہے گا میں کہاں پھنس گیا، میں نے کیسا سودا کر لیا، میں کیسے خسارے میں آ گیا۔ شادی تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ 2 گھر آباد ہو جائے، شادی تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ میں یہ کہاں پھنس گیا کہ میری بیوی اپنے حسن کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، نہ اسے میرے باپ کی عزت کا، نہ ان کے احترام کا، نہ ان کے کھانے پینے کا خیال ہے، نہ میرے آنے والے گھر میں مہمانوں کے بارے میں اسے کچھ خیال ہے، نہ وہ کسی کو سلام کرنا پسند کرتی، اسے اپنے حسن پر ناز ہے، اسے اپنے جمال پر ناز ہے۔ جب بہت زیادہ پیسے والے گھر کی لڑکی آئے گی تو اسے بھی ناز ہوگا اپنے مال پر، اسے بھی ناز ہوگا اپنے ساتھ لائے ہوئے جہیز پر۔ میں اتنا مال لے کر آئی ہوں، میں کیوں کروں تمہارے ماں باپ کی خدمت؟ میں اتنا ساز و سامان لے کر آئی ہوں، میں کیوں کروں کسی کو سلام؟ میں اتنا ساز و سامان لے کر آئی ہوں، میں کیوں پلاؤں اپنے بچوں کا دودھ؟ آپ کو معلوم ہے دھیرے دھیرے زمانہ گزر گیا، ایک بات کہی جاتی تھی کہ ماں کی محبت میں کبھی ملاوٹ نہیں ہوتی، ماں کی محبت میں کبھی ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن آج ہماری چھوٹی عمر نے اور ان نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس زمانے میں ماں کی محبت میں بھی ملاوٹ ہونے لگی۔ ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ اس لیے نہیں پلاتی کہ دودھ پلائے گی تو اس کا حسن خراب ہو جائے گا، دودھ پلائے گی تو اس کا جمال خراب ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی نگاہ سے ایسے منظر دیکھے ہیں، ہم نے اپنی نگاہ سے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنا دودھ فقط اس لیے نہیں پلایا کہ دودھ پلائیں گی تو ان کا حسن خراب ہو جائے گا، دودھ پلائیں گی تو ان کا جمال خراب ہو جائے گا۔ پھر کہاں رہی وہ ماں کی ممتا، کہاں رہی وہ ماں کی محبت؟ کہاں سے آیا یہ عذاب؟ یہ عذاب اس لیے آیا کہ لوگوں نے قرآن سے رشتہ کمزور کر لیا، لوگوں نے حدیثوں سے رشتہ کمزور کر لیا، لوگوں نے اپنے اسلاف کے طریقوں سے رشتہ کمزور کر لیا، لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام سے منہ پھیر لیا۔ جب احکام سے منہ پھیرا گیا، جب قرآن سے منہ موڑا گیا، جب حدیثوں سے رشتہ کمزور کیا گیا، جب بات و نصیحت کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جانے لگا، عذاب مسلط ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہر گھر کا کیا حال ہے، وہ میرا گھر ہو کسی کا بھی گھر ہو، ہر گھر میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد تھا کہ یہ میرے بندے ہیں، میں ان میں دین دوں گا، میں انہیں قرآن دوں گا، میں انہیں اپنا محبوب دوں گا، یہ اپنے گھروں میں بھی نظام دین قائم کریں گے، یہ اپنی ذات سے معاشرے میں بھی نظام دین قائم کریں گے۔ لیکن کہنے کی بات ہے کہ میرے جیسے لوگوں کے گھروں میں بھی دین قائم نہ رہا تو عام لوگوں کے گھروں میں دین قائم رہنے کی کیا بات ہے؟ میرے جیسے کی زبان پر دین قائم نہیں رہتا۔ دین قائم کرنا یہ ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے دین قائم کیا ہے تو ہمارا کوئی بھی کام ہو وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے شادی سے لے کے میت تک، زندگی کے کام کاج سے لے کے دینداری تک، جتنے بھی زندگی میں مسائل آتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر دنیا کا کوئی جج، دنیا کا کوئی وکیل، دنیا کا کوئی فلاسفر، دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی دانشور اللہ رسول سے بڑھ کر ہمارا فائدہ نہیں سوچ سکتا، اور اللہ رسول سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کا محبوب جانتا ہے، اتنا دنیا میں نہ کبھی کوئی جان سکا ہے نہ قیامت تک کوئی جان سکتا۔ تو بہتر ہے کہ وہ بات مان لو جو پروردگار اور پروردگار کا محبوب ارشاد فرماتا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، خون کا گارا ہے اس میں اینٹ اس کی ہڈیاں،
موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت میں سچا پکا مسلمان بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام امور کو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔